اللہ پاک سے ملاقات کے مواقع۔ بعض یہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، آپ کا جسم ایک برتن ہے جس میں آپ کی روح رکھی ہوئی ہے۔ روح نہ ہی جوان ہوتی ہے اور نہ ہی بوڑھی ہوتی ہے۔ روح ایک دوسری دنیا سے ہے اور وہ ہماری اس دنیا کی کسی چیز کی مشابہ نہیں ہے، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ آپ اپنی روح کو اپنے جسم تک محدود نہ کریں، مثبت سوچ اور اچھی امید کی دنیا میں محو پرواز رہیں۔ ہر وہ قدم جو آپ اٹھائیں اس میں اللہ پر بھروسہ کریں، سب کی مدد کریں، اور آپ ہر جگہ خیر کا بیج اور اناج کاشت کرتے رہیں۔ مومن کو صرف اس وقت راحت ملتی ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس عبارت کا غلط مفہوم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات صرف موت کے بعد ہوتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات، علم کا پڑھنا پڑھانا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اللہ سے ملاقات ہے، غور و فکر کرنا اللہ سے ملاقات ہے، نماز پڑھنا اللہ سے ملاقات ہے، صدقہ کرنا اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے مناجات کرنا اللہ سے ملاقات ہے، قیام اللیل کرنا اللہ سے ملاقات ہے، والدین سے نیک سلوک کرنا اللہ سے ملاقات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور صلح رحمی کرنا اللہ سے ملاقات ہے، مریض کی بیمار پرسی کرنا اللہ سے ملاقات ہے، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا اللہ سے ملاقات ہے۔ ہر وہ کام جو بھی نیکی کا کیا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے، اور مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا اللہ سے ملاقات ہے۔ بس کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات کے کتنے مواقع ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ الحمدللہ۔